بہرحال جب نکاح ہو جاتا ہے، یہ میں سے ہم تک کا سفر، نکاح کی بعد یہ میں سے ہم ہو جاتے ہیں، اب ان کے اوپر دونوں کے کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جو طلاق کی اتنی شرح بڑھ چکی ہے، ہر گھر کے اندر ایک بچی طلاق یافتہ موجود ہے، ہر گلی کے اندر ایک لڑکی طلاق یافتہ موجود ہے، ہر خاندان کے اندر ایک لڑکی طلاق یافتہ موجود ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ایک وجہ، دوسری کوئی نہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ لوگوں کو قرآن و حدیث کا معلوم نہیں، آپسی تعلقات کا معلوم نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہیں پر ساس اور بہو کے جھگڑے، کہیں پر میاں بیوی کے جھگڑے، کہیں پر نند کے جھگڑے، کہیں پر بھابھی کے جھگڑے۔ گھر میرے محترم بھائیوں جہنم بن چکا ہے، کیونکہ گھر کے لوگ، یہ ایک گھر میں رہنے والے، وہاں پر ساس بھی ہوگی، بہو بھی ہوگی، خاوند بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، نند بھی ہوگی، ساس بھی ہوگی، ان سب کا ایک کردار ہے۔ آج یہ اپنے کرداروں سے ناواقف ہے۔ ناواقفیت کی وجہ دین سے دوری۔ جب کسی کے گھر میں کوئی بچی بیاہ کے جاتی ہے، وہاں پر جناب سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوچ یہ ہے کہ ایک عورت جو گھر کی سربراہی کر رہی تھی، جسے ماں کہتے ہیں، یہ ماں سوچتی ہے کہ جناب میری عمر کافی بڑھ چکی ہے اور میں اپنے لیے ایک بہو اپنے گھر کے لیے لانا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی لانا چاہتی ہوں۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ لڑکی آئے گی، گھر کے کام کاج میں میری ہیلپ کرے گی، میرا ہاتھ بٹائے گی۔ یہ لڑکی آئے گی، گھر کے برتن دھوئے گی، گھر کا کام کرے گی، گھر کے کپڑے دھوئے گی، لہذا مجھ بڑھیا کا ایک سہارا بن جائے گی۔ یہ سوچ ہے، اس سوچ کی بنا پر ایک لڑکی کو گھر میں لایا جا رہا ہے۔ اچھا، جب آپ نے پہلے سے اتنی امیدیں بنا لی کہ آنے والی بچی وہ گھر کے کپڑے بھی دھوئے گی، وہ گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کرے گی، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے گی، اور ایک ساس اس کی بھی خدمت کرے گی، توقعات آپ نے کافی وابستہ کر لی۔ اچھا، میں ویسے ہی ایک بات بتاؤں، جب کسی سے زیادہ توقعات وابستہ کر لی جائیں اور وہ آپ کی توقعات سے پورا نہ اترے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے، صرف یہ ساس بہو کے رشتے میں نہیں بتا رہا۔ ویسے ہی میرا دوست ہے، میرا یار ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا بھرم، بڑا فخر ہے۔ میرا دوست کسی بھی میری مشکل کے اندر میرے کام آئے گا۔ اب مجھ پر کوئی مشکل آئی، 1 لاکھ روپے کی مجھے ضرورت، مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست کے پاس 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے، اب مان بھروسہ دوست کے اوپر اس سے 1 لاکھ روپے مانگ لی، اس نے آگے سے ٹھینگا دکھا دیا، اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس، میرا دل چور ہو جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ میں نے اس سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لی تھی۔ یہ توقعات، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز میرے محترم بھائیوں دکھ کا، تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ساس جب بہو لا رہی تھی، اس نے جو نقشہ کھینچا بہو لانے کا وہ یہ تھا کہ میرے گھر میں آئے گی، میری خدمت کرے گی، گھر کے کام کاج میں میری معاونت کرے گی۔ اب سب سے پہلی بات، یہ نقطہ قرآن و حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں، میری طرف سے کوئی بات نہیں۔ جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، جسے آپ بہو کہتے ہیں، کیا شریعت نے، اسلام نے اسے آپ کی خدمت کا پابند کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا اسلام نے، دین اسلام نے، رب رحمان نے، نبی علیہ السلام نے، کیا اس کو اپنی ساس اور سسر کی خدمت کا پابند کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ قرآن حدیث سے جواب ملتا ہے کہ نہیں، آنے والی بچی کے اوپر اپنی ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، اپنے سسرال کو وہ وہاں پر جا کے اپنا ہی گھر سمجھتی ہے، تو یہ اس کا بڑائی ہے، اس کی تعریف ہے، اور نہیں کرتی تو اللہ نے، دین اسلام نے اس کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ اب یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ آنے والی بھی پہلے سے ہی ساس کا ایک ایسا کردار اپنے ذہن میں بسا کر آئی ہے ان ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے، حالانکہ ساسیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن ان ٹی وی ڈراموں اور میڈیا کی وجہ سے آنے والی بچی پہلے سے اپنے دماغ کے اندر ساس کو اپنے لیے ایک ولن سوچ کر آئی ہے۔ ساتھ رہنے والی جو گھر کی عورتیں ہیں، ان کو اس نے اپنے لیے سب سے بڑا دشمن سمجھا ہے، کیونکہ ٹی وی ڈراموں نے اس کو یہی دکھایا ہے۔
اور ساز بھی پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہے. یہ سب کچھ تباہی اور بربادی ان ٹی وی چینلز، ان میڈیا، ان ڈراموں، ان فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ پہلے بھی گھر تھے، ایک ایک گھر کے اندر 4 بھائی رہ رہے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں، ان کی بیویاں آپس میں مل رہی ہیں، ساس بہو سب کچھ. یہ جو آج معاشرے کے اندر میڈیا کا غلط نیگیٹو رول ہے میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ سے آج گھر کے گھر، خاندان کے خاندان تباہ. آنے والی بچی یہ کیوں نہیں سوچتی؟ ٹھیک ہے اللہ نے اس کے اوپر فرض نہیں کیا، اور اگر یہ نہ کرے اس کے اوپر اب رحمان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ یہ سوچے کہ گھر میں رہتی تھی، اپنی ماں کی بھی تو خدمت کرتی تھی، اپنے باپ کی بھی تو خدمت کرتی تھی، گھر میں رہتی تھی. میری ماں بھی کبھی مجھے اونچی آواز میں بول دیا کرتی تھی، میں برداشت کرتی تھی. وہ تو نے ساس کو ماں سمجھا ہی نہیں، ساس نے بہو کو بیٹی سمجھا ہی نہیں. جبھی یہ چپقلشیں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے اس انتہا تک پہنچ گئے. اگر ساس نے بیٹی کو، بہو کو بیٹی سمجھا ہوتا، کیا اس کی بیٹی گھر میں دن 12 بجے تک نہیں سوتی؟ کیا صبح اٹھ کر یہ خود ناشتہ نہیں بناتی؟ وہ اللہ کی قسم خود ناشتہ بناتی ہے، اپنی بیٹی کو سونے دیتی ہے. آنے والی جو بہو ہے اس سے توقعات یہ ہے کہ یہ صبح اٹھ کے 7 بجے ناشتہ بنائے گی. کیوں آپ نے ایسی توقعات بسائی؟ آپ نے آنے والی بچی کو بہو کیوں، اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھا؟ جب میری بیٹی دن کے 12 بجے تک سو سکتی ہے، وہ اللہ کی قسم یہ جو بہو کی صورت میں آئی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب یہ لڑکی آنے والی گھر میں اپنی ماں کی ڈانٹ برداشت کر لیتی ہے خوشی کے ساتھ، تو اپنی ساس کی ڈانٹ کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی اس کو اپنی ماں؟